السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ آج پھر سے سیرت کو شروع کریں رمضان کے بعد۔ بس اس طرح ہی آزمائشیں آتی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ رمضان میں کس طرح ہماری ایک روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر ہمارا نفس ہے کہ وہ ہمیں اس بات پر قائم رکھے کہ ہم اس روٹین کو برقرار رکھ سکیں۔ یعنی رمضان میں تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں نا، تو وہ ایک رکاوٹ وہ بند ہو جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے بعد پھر ماحولیاتی رکاوٹیں ہیں اور ہمارے اپنی نفسانی جو ہوتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے الرحیق المختوم، جو کہ سیرہ کے موضوع پر انعام یافتہ کتاب ہے۔ صفحہ نمبر 112 سے کھلی تبلیغ، اظہار دعوت کا پہلا حکم۔ اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا، یعنی اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے آپ کو یاد ہوگا تھوڑا سا، ہمیں نا پس منظر یاد کرنا پڑے گا کہ اس سے پہلے چھپی تبلیغ ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی تبلیغ کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو اور چھپی تبلیغ ظاہر ہے کن لوگوں کو ہوتی ہے، جن کے بارے میں آپ کو ہوتا ہے کہ یہ آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کی بات سن لیں گے، مان لیں گے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے ارد گرد والوں سے انسان شروع کرتا ہے۔ اور ایسا کیوں کیا گیا تھا؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد خیر خواہوں کی ایک جماعت اکٹھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ غور و فکر کرنا چاہتے ہیں وہ بغیر کسی کی مداخلت کے غور و فکر کر سکیں، کیونکہ جب آپ ایک بہت بڑے مجمع میں کوئی بات کرتے ہیں نا، تو وہاں پر جو آپ کے بات کی حمایت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ دوسروں کی مخالفت پہ رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح تبلیغ کا انداز ہوگا کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کی اس مہم کو لے کر اٹھ کھڑے ہوں تو پہلے چھپی تبلیغ ہی ہوگی۔ جو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، جن کے اندر آپ کو خیر نظر آتی ہے، ان کو یہ خیر کی بات پہنچائیں اور اپنے ارد گرد مخلص ساتھیوں کی ایک جماعت تیار کر لیں، جو بہت ضروری ہے۔ یعنی انسان اکیلے کام نہیں کر سکتا، ہم انڈسپینسیبل نہیں ہے۔ جتنا زیادہ آپ اپنے ارد گرد جماعت اکٹھی کر لیں گے، اتنا ہی آپ کا کام، بلکہ دین کا کام آگے بڑھے گا، پنپے گا۔ اور اس کے لیے ضروری یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے باہمی اختلافات ختم کریں اور اپنی جو خواہشات ہیں جو کہ جماعت کو منظم رکھنے کے راہ میں رکاوٹ آتی ہیں، ان پر بھی قابو پائیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب ہم اس مرحلے سے گزریں گے تو اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے جو کھلی تبلیغ یہاں پر آ رہا ہے۔ اللہ کا یہ قول نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ یہ سورہ شعراء کی آیت ہے، اور اس سورہ میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا، پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی، اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ بالفاظ دیگر یہ تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل ہے جن سے موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ شعراء قرآن کی بہت ہی خوبصورت یعنی سورہ ہے، اور اس کو اگر آپ ایک سٹنگ میں پڑھیں، پوری پڑھیں، تو الگ سے ہی اثر کرتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکذیب یعنی جھٹلانا اور ظلم و زیادتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا، اس کا ایک نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے موجود رہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ انسان جس کام کو، جس مشن کو لے کر اٹھا ہے، اس کے راستے میں آنے والی مخالفتوں اور رکاوٹوں کا اس کو پہلے سے اندازہ ہو، کیونکہ جب آپ کو کسی چیز کے نتائج کا پہلے سے اندازہ ہوتا ہے تو آپ الرٹ ہو جاتے ہیں، اس نہج پر سوچنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی ہیں، تو اس نے آپ کو کیا کہا تھا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے تھے اس بات پر کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ یعنی میرے اپنے پیارے، میرے ساتھ کے لوگ ہیں، میں 40 سال تک ان کے درمیان رہا ہوں، ہاؤ کمز؟ تو اس نے یہی کہا تھا کہ جو بھی یہ پیغام لے کر اٹھا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا۔
تو بالکل اسی طرح سے جب بندے کے پاس حق آتا ہے اور اس کے اندر خیر کی پہچان ہوتی ہے اور وہ اس حق کو قبول کر لیتا ہے، تو بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے بھی آپ ہی کے انداز میں سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بعض اوقات آپ بہت ساری چیزیں ان کو بتا رہے ہیں اور ان کی طرف سے رکاوٹیں آتی ہیں تو پریشان ہوتے ہیں. تو یہاں سے ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ حق و باطل کی یہ جنگ تو دنیا میں موجود ہے، اور جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ہر ایک کے اندر خیر بن کر نہیں اترے گی، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شر پر مائل ہے تو وہ اس کے خلاف جائے گا، اور بہت رکاوٹیں اور جو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں پیش آئیں وہ بھی پیش آ سکتی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب پہلے سے بات کام کا اندازہ ہوتا ہے، اس کے نتائج کا پتہ ہوتا ہے، تو انسان پینک نہیں ہوتا اور وہ ہمت نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے مطابق وہ اپنے عمل کو بدلتا رہتا ہے. دوسری طرف اس سورہ میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام مثلا فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراہیم علیہ السلام، قوم لوط اور اصحاب الایکا کے انجام کا بھی ذکر ہے. اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ تکذیب پر اصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کے مواخذے سے دوچار ہوں گے. یعنی وہی بات ہے کہ جب وہ جھٹلائیں گے اور اس پر اصرار کریں گے تو اس کا انہیں نتیجہ کیا بھگتنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے گی. اور دوسری طرف اہل ایمان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا، جھٹلانے والوں کا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی جو میں کہہ رہی تھی نا کہ سورہ شعراء ایک ہی سٹنگ میں پڑھنے والی صورت ہے، تو اس میں یہی ہے کہ جب ان تمام اقوام کا آگے پیچھے ذکر آتا ہے اور جن اصولوں و قواعد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور جو سنت جاریہ ان قوموں میں جاری رہی، وہ انسان کو بڑی کھل کے سمجھ آتی ہے کہ کس طرح حق و باطل کی جو ہے میدان کارزار برپا ہوتے رہے، اور جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، اور جو حق پر قائم تھے ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے بشارتیں اتاری ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو بھی انشاءاللہ سامنے رکھنا ہے. قرابت داروں میں تبلیغ. بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنو ہاشم کو جمع کیا. اس کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی. کل 45 آدمی تھے، لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان والوں کو جمع کیا، اور ابو لہب ظاہر اسی میں سے تھا. کہنے لگا دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے. اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی امداد کریں. یعنی سمجھانے کا اس کا انداز تھا. ابھی جو میں نے بات آپ کو بتائی نا کہ جو لوگ شر پر آمادہ نا وہ بھی اپنے نظریات پر اس بری طرح سے ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہا ہے کہ جو تم دعوت پیش کر رہے ہو نا یہ تمہارے خاندان والوں کے خلاف تمام قبائل کی رکاوٹ لے کر آئے گی اور تم لوگ عرب سے مقابلہ نہیں کر سکو گے. اور دوسری طرح کہنے لگا کہ اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو وہ تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور بقیہ عرب بھی ان کی امداد کریں گے. پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بات تو اس کو کیونکہ جو پیغام توحید کا تھا وہ بالکل ہی اس کے اگینسٹ تھا جو اس وقت معاشرے میں رائج تھا، جو مختلف قبائل کے اندر موجود تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیب ابی طالب میں پھر جب وہ گھاٹی میں مسلمانوں کو بند کیا گیا تو اس میں صرف مسلمان نہیں تھے بلکہ پورے خاندان سے بائیکاٹ کیا گیا تھا. تو وہ اب یہ اور یہ جو بات اس نے کھل کر کی ہے دراصل دوسرے لوگوں کو بھی اس نے ایک طرح کی یعنی دیکھیں نا کہ دوسرے بھی اس پر سوچیں کہ یہ کوئی ایسی دعوت پیش کر رہا ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف اس پر مصیبتیں آئیں گی بلکہ وہ سارے خاندان کی طرف بھی آئیں گی. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس میں کوئی گفتگو نہ کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً یعنی خاص طور پر تمہارے لیے اور لوگوں کی طرف عموماً یعنی عام طور پر اللہ کا رسول یعنی بھیجا ہوا ہوں. بخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو. پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا. اس کے بعد تو یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم. آپ یہ دیکھیں کہ پہلی دعوت کے الفاظ کتنے یعنی کہ سادہ سے ہیں، کوئی اس میں فلسفہ نہیں بیان کیا گیا، کوئی اپنی
قابلیت کا روب نہیں جھاڑنا ہم نے. سب سے پہلی بات بتائی ہے کہ پہلے تو اللہ ہی کی تعریف ہے نا, ٹھیک ہے, اسی پر میرا بھروسہ ہے, اسی سے مدد چاہتا ہوں, اس پر ایمان رکھتا ہوں, وہی لائق عبادت ہے. توحید کا پیغام دیا اور اس کے بعد بتایا کہ میرے بارے میں تو تم ویسے بھی جانتے ہی ہو کہ میں رہنما اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا, ٹھیک ہے, اور اپنے رسول ہونے کی گواہی دی. اور پھر اصل جو عقیدہ آخرت ہے, یعنی آپ کو یہاں پر عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت نظر آ رہا ہے, اور اس کے لیے بھی سادی مثال پیش کی کہ جیسے تم آج سو جاتے ہو نا, رات کو آپ سوتی ہو اور صبح اٹھ جاتی ہو, ایسے ہی ایک دن موت کے بعد دوبارہ اٹھائی جاؤ گی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہاں پر پوچھا جائے گا کہ اس زندگی میں کیا کر کے آئے, اور جنت اور جہنم ہے. اس پر ابو طالب نے کہا نہ پوچھو, ہمیں تمہاری معاونت یعنی مدد کرنا کس قدر پسند ہے, تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے, اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے مانتے ہیں, اور یہ تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں. فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں, لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو. بخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت اور اعانت کرتا رہوں گا, البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں. ٹھیک ہے, اب اس سے آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ جب کوئی ہم اپنے عقیدے پر ہوتے ہیں حق کے, جب باطل سے آپ کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کے مذہب پر ہیں, اپنے عبد المطلب کے دین پر ہیں, وہ مدد کرنے کو تیار ہیں, لیکن جن عقائد اور نظریات پر وہ قائم ہیں اس سے ہلنے کو تیار نہیں. ابو لہب نے کہا خدا کی قسم یہ برائی ہے. اب اس نے جو ہے مخالفت دکھائی ہے, اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو. اس پر ابو طالب نے کہا خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے والے لوگ بھی دنیا میں پیدا کیے اور باطل کو قبول کرنے والے بھی, اور ایک جو ان سے میڈیم بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہے کہ ہمیں اپنے دین کا کام کرنا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے حمایتی خود ہی کھڑے کر دیں گے. ٹھیک ہے, اور جو مخالفت کرنے والے ہیں ان کو آپ صبر سے برداشت کریں اور اللہ تعالیٰ رکاوٹیں دور کرتے چلے جاتے ہیں. پھر کوہ صفا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے, تو ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی, یا صباحا, ہائے صبح. یہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی توحید, اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی. یعنی وہی 3 بنیادی عقائد جن کی اصلاح قرآن کرتا ہے, بار بار ان عقائد کی اصلاح کی جاتی ہے, بار بار ان کی دہرائی کی جاتی ہے, وہی 3 بتائے. اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس طرح مروی ہے کہ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانی شروع کی, اے بنی فہر, اے بنی عدی, یعنی ناموں سے قبائل کو پکارا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے ایک بات ہے کہ آپ جنرلی ساری کلاس کو کہہ دیتے ہیں نا تو بچے اتنا غور نہیں کرتے ہیں, لیکن جب آپ ہر ایک کو بلا کہتے ہیں کہ فلاں فلاں فلاں, تو پھر کیا ہوتا ہے, کلاس متوجہ ہوتی ہے. تو سب کو الگ الگ گروہوں یعنی ان کے قبائل کے نام سے پکارا, یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھا ہو گئے, حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھیں معاملہ کیا ہے. کیونکہ اس زمانے میں میڈیا اتنا فاسٹ تو نہیں تھا کہ آپ آج گروپ میں میسیج کریں کہ فلاں جگہ پر فلاں میٹنگ ہو رہی ہے, تو صباح ہا یا صباح ہا, ہائے صبح, یعنی کوئی بڑی خبر ہے آؤ, یہ طریقہ کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, پہاڑ پر چڑھ کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کا, قریش کا ہی طریقہ اختیار کیا, یعنی عرب کا ہی. تو پھر سارے پہنچ گئے, غرض قریش آ گیا, ابو لہب بھی آ گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ یہ بتاؤ, اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے, تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت پہاڑ پر ہوں, میرے پیچھے جو وادی ہے اس میں اگر تمہارے خلاف کوئی جنگ کے لیے آمادہ ہے تو کیا تم یہ مان لو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں, ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا, تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں ان کی گواہی لی ہے, اور ساتھ ہی انہیں بتایا کہ میں یہ جو تمہیں خبر دے رہا ہوں یہ بھی سچ ہی ہے. اس پر ابو لہب نے کہا تو سارا دن غارت ہو, تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا. اور اس پر آپ کو پتہ ہے کہ سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی, ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود بھی غارت ہو. اور سبحان اللہ, یہ بھی قرآن کی اب سورہ لہب جو ہے یہ بھی قرآن کی صداقت پر دلیل ہے کہ ابو لہب بعد میں منافقت بھی تو کر سکتا تھا نا, وہ کہہ دیتا میں تو مسلمان ہو گیا ہوں, یہ تمہارے قرآن نے غلط اتارا ہے, یا یہ کہ وہ بعد میں ایمان لے آتا.
لیکن اللہ کو تو پتہ تھا کہ اس نے مرنے تک نہیں ایمان لانا، اور اس کی موت بھی ایسے ہی واقعہ ہونی ہے جو یہیں اس صورت میں ہی بتا دی گئی ہے، اور ایسا ہی ہوا. ٹھیک ہے. اس واقعے کا ایک اور ٹکڑا امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. وہ کہتے ہیں کہ جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی. یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی، یعنی ہر خاص و عام کے لیے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے جماعت قریش اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. یعنی گروپس میں بھی پکارا گیا، انڈیویجولی بھی پکارا گیا، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. البتہ تم لوگوں سے نسب و قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا. تو باقی قبائل کو بھی کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ نسب کسی کو نہیں بچائے گا الا یہ کہ دونوں خیر پر قائم ہوں. تو پھر تو ہم جانتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نیچے درجے والوں کو اوپر والے درجوں میں ان کے والدین یا اولاد سے ملا دیں گے. لیکن اگر ایمان ہی نہیں ہے تو نسب کام نہیں آئے گا، چاہے کوئی رسول کی بیٹی ہو، کوئی پھپھی ہو. جیسے ہم دیکھتے ہیں آزر کو، اور جو ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے، دوسری طرف اور بھی بے شمار ایسی مثالیں ہیں. نوح اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح قرابت جو ہے وہ نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو نہیں بچا سکی، یعنی وہ بھی اس میں تھیں، حسب میں تھیں ان کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسی دنیا میں ہی تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں، اور میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا. ٹھیک ہے. اور باقی یہ ہے کہ اگر تم نہیں بھی مانو گے تو میں تمہارے ساتھ رحم کے رشتے کو تر و تازہ رکھنے کی اور باقی رکھنے کی کوشش کروں گا. اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ بعض اوقات فیملی میں ہی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یا بعض اوقات کوئی ریورٹ مسلمز ہوتے ہیں، تو پھر انہیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ اپنے گھر والوں سے کیا سلوک کریں. تو وہ تو یہی ہے کہ رحم کے رشتے باقی رہتے ہیں اور ان کو تر و تازہ رکھنے کی کوشش کی جانی چاہیے. یہ بانگ درا غایت تبلیغ تھی، یعنی یہ جو بلند آواز سے پکارے گئے وہ تو یہ تبلیغ کی انتہا تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دیا تھا کہ اب اس رسالت کی تصدیق ہی پر تعلقات موقوف ہیں. یعنی جو اس رسالت کی تصدیق کرے گا تو پھر وہی ہے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب قائم ہے وہ اس خدائی انذار کی حلالت میں پگھل کر ختم ہو چکی ہے. یعنی اب یہ دو ٹوک فیصلہ ہو گیا تھا کہ حق ہے یا پھر باطل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تم لوگوں سے ڈرتے نہیں ہیں، تم لوگ اپنے خواہ مذہب پر قائم بھی رہو لیکن میں حق پر ہی قائم ہوں، اور جو اس حق پر آئے گا اس کا ہی انجام اچھا ہے. تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں. حق کا واشگاف اعلان اور مشرکین کا رد عمل. آواز کی گونج ابھی مکے کے اطراف میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ کا ایک اور حکم نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. فرمایا آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے. ٹھیک ہے. مزید کھول کر بیان کیجئے اور ان سے رخ پھیریے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے خرافات اور اباطیل کا پردہ چاک کرنا، بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کو واشگاف کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اب اسی پیٹرن پر چلیں گے جب بھی دعوت اور تبلیغ ہوگی. تو جب آپ پیغام پہنچانا شروع کر دیں اور آہستہ آہستہ پھر حجت تمام کی جائے گی نا. یعنی شرک کیسی خرافات ہے، لوگوں کے اپنے ذہن کی اختراع ہے، لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے، اور باطل مذاہب کی بنیاد جو رکھی گئی اور جس پر یہ عمل کر رہے تھے اور جو ان کے باطل عقائد اور نظریات تھے اور ان کو لے کے یہ سینہ سے لگائے ہوئے تھے اپنے ماں باپ کے، جو بھی ان کے آباء و اجداد کے عقائد تھے، یہ سب اب کھول کھول کر بیان کیے جا رہے ہیں. ان پر بتوں کی حقیقت کیا، ان کی قدر و قیمت کیا ہے. اور یہ آپ دیکھیں قرآن میں کس طرح سے واشگاف الفاظ میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے دے کر سمجھاتے ہیں کہ یہ کس قدر عاجز اور ناکارہ ہیں، یعنی یہ بت تمہارے. اور دلائل سے واضح فرماتے ہیں کہ جو شخص انہیں پوچھتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے، یہ بھی غور سے سنیں کہ جو شخص ان کو پوچھتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کس قدر کھلی گمراہی میں ہے. یعنی اللہ نے تو کہیں بھی نہیں کہا کہ مجھے پکارنے کے لیے تمہیں کسی بھی وسیلے کی، کسی در کی، درگاہ کی، کسی قبر کی، کسی قبر کے مجاور کی ضرورت ہے. مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کیا گیا تھا احساس غضب سے پھٹ پڑا. مطلب مکہ کے رہنے والے، ٹھیک ہے، ایک لہر دوڑی یہ غضب کی اور شدید غم و غصہ سے پیچ و تاب کھانے لگا. گویا بجلی کا کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا تھا. اسی لیے قریش اس اچانک پھٹ پڑنے والے انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس سے
پشتینی رسم و رواج کا صفایا ہوا جاتا تھا، یعنی وہ رسم و رواج جس پر ان کی پشت در پشت وہ کہتے ہیں نا سرداری تھی، اسی پر قائم تھی. اب وہ سب کچھ تو جائیں گے نا، کیونکہ بت کے وہ جو مجاور بنے بیٹھے تھے، پورا بت خانہ بنا دیا ہوا تھا خانہ کعبہ کو. 360 بت تھے، اور ہر قبیلے کا ایک بت جو ہے وہ پورے قبائل عرب سے وہاں پر پڑا ہوا ہوتا تھا. اور ان کو نذرانے آتے تھے اس کے، اور ہر سال جس طرح وہ لوگ اس کا آتے تھے اور یہاں پر جو میلے لگتے اور جو اقتصادی اور تجارتی فوائد اور یہ سب کچھ وہ حاصل کرتے تھے، اور یہ نسل در نسل منتقل ہو رہا تھا. اس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. آج بھی کسی پیر مرید بابے کے دربار کو اپنے سامنے لے آئیں تو کیسے وہاں پر جو ہے نذرانے جاتے ہیں. میں حیران ہوتی ہوں، یعنی انسان کی عقل کو کیا ہو گیا ہے. مرا ہوا بابا قبر میں پڑا ہے، اور باہر کے ممالک سے حتیٰ کہ یعنی ڈالرز کے وہ جو ان سے نذرانے پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح وہ جو بڑی بڑی دیگیں، اور ان کے اندر آپ جا کے دیکھیں عورتیں کیسے اندھا دھند اپنے زیور پھینک رہی ہوتی ہیں. اور یعنی انسان کی عقل پر حیرت ہے کہ وہ کدھر جا رہا ہے نا، یعنی کس سے مانگ رہا ہے، کس پر اپنی وہ بنیاد رکھے ہوئے. اور جب ان کو جا کر کچھ سمجھایا جاتا ہے تو وہ کیسے، وہ چاہے اس حقیقت کو تسلیم بھی کر لیں لیکن وہ اس سے باہر کیوں نہیں آتے، کیونکہ ان کی دنیا جاتی ہے نا، ان کے دنیا کے فائدے جاتے ہیں. تو اب یہ ان کا ایک پورا سیٹ اپ بدل رہا تھا. اس کو ابھی جو سورہ شعراء میں فرعون کے بارے میں بتایا نا، تو فرعون اور فرعونیوں کو بھی کیا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ تو نہیں تھا کہا کہ تم لوگ یعنی کہ ہم تمہارے دیس پر قبضہ کرنے آئے ہیں. وہ ان کو تو یہ کہا تھا کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو. بنی اسرائیل کے ان کے ساتھ جانے کا کیا مطلب تھا کہ ایک جو پورا سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہوا تھا، غلاموں کو اپنے انڈر رکھا ہوا تھا، اور وہ سارا کچھ جو چل رہا تھا. اور اگر وہ توحید پر آ جاتے، یعنی فرعونی اگر توحید وحدانیت پر آ جاتے تو پھر تو وہ سب کچھ ہی ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو ابھی اس کو ذرا ذہن میں رکھ کے سوچیں کہ پھر مشرکین مکہ کا کیا حال ہوا. قریش اٹھ پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیر اللہ کی الوہیت کے انکار، یعنی یہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں جس کی عبادت کی جائے. اور رسالت اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی بے چوں چراہ اطاعت کی جائے. یعنی اس طرح کے دوسرے تو درکنار، خود اپنی جان اور اپنے مال تک کے بارے میں کوئی اختیار نہ رہے. سبحان اللہ، کیا ہمارا ایمان ایسا ہے؟ قریش مکہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، کہ آپ مکمل طور پر یعنی مسلمان کون ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. تو جو سپورٹ کر دیتا ہے اس کی اپنی تو کوئی سے نہیں رہتی، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں کہ میرا تو نہیں دل کر رہا نماز پڑھنے کو. نہیں بھائی، تم نے نماز پڑھنی ہے کیونکہ تم مسلمان ہو. میرا تو نہیں دل کر رہا یہ کھانے کو اور حلال حرام چیک کرنے کو، یا یہ کہ یہ اوڑھنے پہننے کو. نہیں، ہمیں تو اختیار ہی نہیں ہے اپنی جان کا بھی اور اپنے مال کا بھی. اور اس کے معنی یہ تھے کہ مکہ والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب پر جو بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا سفایا ہو جائے گا. یعنی یہ صرف دنیا کے ٹھیکیدار نہیں بنے بیٹھے تھے، پورے دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے. ایک اپنا مذہب جو انہوں نے بنایا ہوا تھا اس میں ان کو ایک سرداری حاصل تھی، اس کا صفایا ہو جائے گا. اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مقابل میں انہیں اپنی مرضی پر عمل پیرا ہونے کا اختیار نہ رہے گا. یعنی نچلے طبقے پر انہوں نے جو مظالم روا رکھے تھے اور صبح و شام جن برائیوں میں وہ لت پت رہتے تھے اس سے دستکش ہوتے ہی بنے گی، یعنی اسے ہاتھ ہٹانے ہی پڑیں گے. قریش اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے ان کی طبیعت اس رسوا کن پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی. لیکن کسی شرف اور خیر کے پیش نظر نہیں، بل یرید الانسان لیفجر امامہ. انسان کا حال کیا ہے؟ بلکہ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے. سب کچھ وہ سمجھ رہے تھے، حق اور باطل ان کے سامنے واضح تھا، لیکن وہ اس دنیا کی اس ذلت جو ان کے لیے سو کالڈ ذلت تھی وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو اور چاہتے تھے کہ جن برائیوں میں یعنی آج کے دور میں آپ یہ کہہ لیں کہ جس کمفرٹ زون میں ہم پڑے ہوئے نا، ہم اس سے باہر نہیں آنا چاہتے. ہمیں پتہ بھی ہے کہ آخرت کو سنوارنے کے لیے محنت کرنی ہے، قربانیاں دینی ہے، بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، جان کی، مال کی، وقت کی، ہر چیز کی قربانی دینی ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنی دفعہ اپنے کمفرٹ زون میں جا پڑتے ہیں اور پھر وہیں پہ رہ جاتے ہیں. نہیں بھول جاتے ہیں ہم کہ بحیثیت مسلمان ہم پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری، اور ہم مسلسل ایک جد و جہد میں ہیں. ٹھیک ہے نا؟
تو قریشی کو سب کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن مشکل یہ آن پڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق اور امین تھا، انسانی اقدار اور مکارم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا، اور ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہ دیکھی تھی اور نہ سنی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ان کو یہ سب کچھ نظر آ رہا تھا، اور سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق اور امین بھی مشہور تھا، اور اس کا اخلاق بھی ان کے اندر نون تھا۔ آخر اس کے بالمقابل کریں تو کیا کریں، یعنی خود بھی اس راستے سے رکے رہیں اور لوگوں کو بھی روکنے کے لیے اب اس کے خلاف کیا حجتیں اور دلائل لے کر آئیں۔ قریش حیران تھے اور انہیں واقعی حیران ہونا چاہیے تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد ایک راستہ سمجھ میں آیا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں اور مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں۔ پھر انہوں نے اس مطالبے کو حقیقت اور واقعیت کا جامہ پہنانے کے لیے، ایک سیکنڈ میرا نا یہ تو بسم اللہ، کافی غور و خوض کے بعد ایک راستہ سمجھ میں آیا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں اور مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں۔ پھر انہوں نے اس مطالبے کو حقیقت و واقعیت کا جامعہ پہنانے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ یہ معبود نفع و نقصان پہنچانے یا اور کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، در حقیقت ان معبودوں کی سخت توہین اور بہت بری گالی ہے، اور یہ ہمارے ان آباء و اجداد کو احمق اور گمراہ قرار دینے کے بھی ہم معنی ہے جو اسی دین پر گزر چکے ہیں۔ قریش کو یہی راستہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر چلنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ایک بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن وہ انہوں نے ماننی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب ماننی نہیں تھی تو پھر اس کے اگینسٹ وہ جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے اس کو اس طرح لیا کہ یہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، مطلب یہ کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معبود تو ہمارے لیے کوئی نفع نقصان پہنچانے والے نہیں، کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو یہ دراصل ہمارے معبودوں کی سخت توہین اور بری گالی ہے، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ ان معبودوں کے وسیلے سے ہم اللہ کو پکارتے ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں کچھ اختیار رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ نوح علیہ السلام کے ہی زمانے کے جو بت تھے ان کا بھی تو وہ شیطان نے ان کو کیا پٹی پڑھائی تھی کہ نیک بزرگ تھے تو ان کے بت تیار کر لو اور ان کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آئے گا۔ پھر اگلی نسلوں نے کیا کیا کہ ان کو تو بھولے اپنے اچھے لوگوں کو، انہی بتوں سے ہی مانگنے لگے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی انہیں سوجھا کہ ہم یہ اس بات کو دلیل بنائیں گے کہ دراصل ان بتوں کو یعنی کہ برا بھلا کہنا دراصل ہمارے آباء و اجداد کے معبودوں کو بھی گالی دینا ہے کہ جو اسی دین پر مر گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں قرآن میں جیسے سمجھایا جا رہا ہے کہ بھلا تمہارے اگر آباء و اجداد حق پر نہیں تھے تو تم ان کے پیچھے اپنی بھی زندگی تباہ کر لو گے۔ اگر ان کے پاس علم نہیں آیا اور تمہارے پاس آ گیا تو تم اپنی زندگی تو سیو کر لو۔ تو لیکن وہ چونکہ اس کو جھٹلانے کی سوچ چکے تھے تو اس پر تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ اتنا ہی پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے کہ یہ ابو طالب کے پاس جاتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔